اللهم بارك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، چاہیے کہ ڈر جائیں وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی. ان تصیبہم فتنۃ، اس بات سے کہ پہنچے ان کو کوئی آزمائش، او یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں عذاب علیم اپنی لپیٹ میں لے لے. اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الکل ختم الرسل ہادی السبل جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر جس ہستی مقدس و مطہر کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے رب ذوالجلال والاکرام نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ رحمتیں ہوں، بخششیں ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ اس کی آبیاری اپنے خونوں کے نذرانے پیش کر کے کی، اور شریعت محمدیہ پہ عمل کرنے کا، ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے کئی خطبات جمعہ آپ سماعت فرما چکے ہیں، اور مسلسل ربیع الاول چڑھتے ہی سیرت النبی کا عنوان شروع ہوتا ہے۔ سارا سال الحمدللہ سیرت النبی، کیونکہ سارا دین ہی رسول اللہ کی سیرت ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا، ہمیں اللہ کے نبی کے اخلاق اور آپ کی سیرت کے متعلق بتلائیں۔ اماں عائشہ فرمانے لگیں، الست تقرأ القرآن، آپ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کان خلقہ القرآن، ایک قرآن دو گتوں کے درمیان ما بین الدفتین ہے، اور ایک قرآن وہ ہے جو مدینہ کی گلیوں میں چلتا ہے۔ سارا قرآن رسول اللہ کی سیرت ہے، سارا دین محمد کریم کی سیرت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عید میلاد النبی کے حوالہ سے ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہمارے ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ عید میلاد النبی بہت بڑا اجر اور ثواب ہے، عید میلاد النبی منانا۔ کل کی بات ہے، کل میں ایک جگہ پہ ایک دکان پہ سودا لینے کے لیے کھڑا تھا، دو دوست تھے ہم، مجھے دیکھ کر ایک آدمی کہنے لگا، وہ ہمارا دوست کہنے لگا کیسے آئے ہیں؟ وہ کہنے لگا کچھ سودا صرف لینے کے لیے آیا ہوں، دیگیں بنانی ہے۔ کہا، اس نے پوچھا کس لیے؟ کہتا جی میلاد کروانا ہے۔ اب وہ مجھے دیکھ کے ذرا اور زیادہ میلاد کا تذکرہ کرنے لگ گیا، ساتھ وہ اپنے مخصوص الفاظ استعمال کرنے لگ گیا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کا دور لگ گیا بھائی، آپ لگا لو۔ میرے بھائیوں، ہم نے یہ سوچنا ہے کہ کیا عید میلاد النبی منانا یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ملتا ہے؟ محبوب نے خود منایا ہو، سب سے زیادہ پوری کائنات میں سے سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا کون تھا؟ کبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا کریں، کوئی ابو بکر صدیق سے بڑھ کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے؟ یا ابو بکر صدیق کی بیٹی سیدہ صدیقہ سے بھی بڑھ کر کوئی قریب ہے؟ پوچھے ماں عائشہ سے، پوچھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھیں، کیا عید میلاد النبی کے یہ جلوس، یہ سارے سلسلے، پھر سارا سال یہ دیگے پکائے رکھنا، یہ میلاد منانے کا جو نظام ہے، کیا دین اسلام میں بھی کہیں اس کا وجود ہے یا نہیں؟ کہیں ایسے ہی نہ ہو کہ
اپنے مال ضائع ہی کرتے پھریں اور پھر فائدہ بھی نہ ہو سکے کچھ بھی. ایک بنیادی بات ہے جس پر میں نے دلائل دینے، آخر پہ میں نے پھر آپ کو بتانا ہے کہ عید میلاد النبی کا جو سلسلہ ہے یہ کب شروع ہوا تھا. کوئی بھی دین اسلام کے اندر نیا کام ہے، جس نے دین اسلام میں نیا کام شروع کیا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من آوا محدثن، جس نے بھی کسی بدعتی شخص کو ٹھکانہ دیا، بدعتی نہیں، صرف بدعتی شخص کو ٹھکانہ دے رہا ہے، جگہ دے رہا ہے، عزت دے رہا ہے، تکریم کر رہا ہے، آپ نے فرمایا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے، اور ساری کائنات کے انسانوں کی اس کے اوپر لعنت ہے جس نے بدعتی شخص کا احترام و اکرام کیا ہے. اب بدعتی کون ہے؟ بدعتی وہ ہوتا ہے جو دین اسلام کے اندر نیا کام جاری کرے، کیونکہ آج سے 1450 سال قبل اسلام مکمل ہو چکا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے ایک قرآن کی آیت کیوں نازل کی؟ اگر دین مکمل نہیں ہوا تھا تو یہ آیت کریمہ کیوں آئی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج دین اسلام کو میں نے مکمل کر دیا ہے. گویا کہ جو بدعتی شخص ہے اس نے قرآن کی اس آیت کریمہ کا صریح انکار کیا ہے. اس کی بدعت اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ یہ بندہ دین اسلام کو مکمل نہیں سمجھتا، جبکہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانا ایک ہے، جشن منانا ایک ہے، آپ کا مشن اپنانا. کہتے ہیں ابو لہب نے عید میلاد النبی منایا تھا. کیوں جی؟ سنتے ہیں نا آپ، ابو لہب نے میلاد النبی منایا تھا. اچھا بھائی، ہم آپ کی بات کو مانتے ہیں، ابو لہب نے میلاد النبی منایا تھا، پھر وہ کہاں گیا ہے؟ قرآن نے کیا کہا؟ میلاد منانے سے وہ بچ گیا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد. ابو لہب کہاں گیا؟ بولیں ذرا، سارے بولیں. ابو لہب کہاں گیا؟ میلاد تو اس نے منایا، دلائل لوگ پیش کرتے ہیں اس نے میلاد منایا. او میرے بھائی، میلاد منایا تیری مان لیتے ہیں، میلاد منایا، لیکن کیا میلاد منانے کے ساتھ جنت میں چلا گیا؟ آج اگر میرا بھائی تو بھی میلاد منائے، رسول اللہ کی سیرت پہ عمل نہ کرے تو جنت میں داخل ہو سکے گا؟ اصل کیا ہے؟ اگر میلاد منانا دین کا حصہ ہوتا، کبھی آپ کی ولادت باسعادت کی تاریخ میں اختلاف نہ ہوتا. پھر کیا اللہ کے لیے یہ مشکل تھا؟ اللہ قرآن کریم میں آپ کی ولادت کی ڈیٹ اور آپ کی ولادت کی تاریخ بھی نازل کر دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ولادت باسعادت کی تاریخ متعین فرما دیتے.
میں نے ایک خطبے میں بتلایا تھا کہ سیرت کی جتنی کتابیں ہیں، امام محمد بن اسحاق رحمہ اللہ کی سیرت ابن اسحاق ہے، سبل الہدی والرشاد ہے، سیرت ابن ہشام ہے، سیرت ابن کثیر ہے، سیرت پہ لکھی جانے والی ہزاروں کتابیں، ہر زبان میں جتنی کتابیں ہیں ساری سیرت کی کتابوں کو جمع کر لیں، کسی ایک کتاب میں بھی آپ کی ولادت پر آپ اتفاق نہیں پڑھ سکیں گے۔ اگر آپ کی ولادت منانا دین ہوتا پھر اس میں اختلاف ہوتا۔ اصل کیا چیز ہے؟ آپ کی ولادت، آپ کے دنیا میں آنے کی کسے خوشی نہیں؟ جسے اللہ نے ایمان دیا ہے، دین دیا ہے، سمجھ دی ہے، بصیرت دی ہے، مسلمان ہے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی ہے یا نہیں؟ لیکن میرے بھائی، سارا سال میلاد مناتے رہو، دیگیں پکاتے رہو، اللہ کی قسم جب تک رسول اللہ کی سیرت کو نہیں اپنائیں گے اس وقت تک رائی کے دانے کے برابر بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کی سیرت کیا ہے؟ آپ کی سیرت یہ ہے جیسے آپ نے نماز پڑھی ویسی نماز پڑھ، جیسا آپ نے روزہ رکھا ویسا روزہ رکھ، جیسا آپ نے حج کیا ویسا حج کر، جیسی آپ نے قربانی دی ویسی قربانی کر۔ یہ ہے آپ کی سیرت کو اپنانا، آپ کے مشن کو اپنانا۔ اس پہ میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحیح البخاری کتاب الصلاۃ کی روایت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہے، ایک آدمی آیا، اس بندے نے آ کے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے فارغ ہوا، آ کر کہتا ہے السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا، آپ نے کیا کہا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ واپس پلٹ جاؤ، جا کے نماز ادا کرو، آپ نے نماز ادا نہیں کی۔ وہ بندہ گیا، اس نے پھر نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پھر آیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ کہہ کے آپ کو سلام کہا۔ آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ واپس پلٹ جاؤ، آپ نے نماز نہیں ادا کی۔ پھر گیا، پھر نماز پڑھی، پھر آیا، پھر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محبوب نے پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ واپس پلٹ جاؤ، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ نماز پڑھی ہے یا نہیں؟ کیوں جی؟ کتنی مرتبہ پڑھی ہے؟ 3 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ پڑھی ہے نا؟ قیام کیا، رکوع کیا، سجود کیے، تلاوت کی، تشہد میں بیٹھے، وضو کیا تھا، سارے کام کیے، کوئی کام ادھورا نہیں چھوڑا، مکمل نماز پڑھی ہے۔ پھر عام بندہ نہیں ہے، عام آدمی نہیں ہے، یہ وہ ہستی ہے جنہیں صحابہ اکرام کہا جاتا ہے، یہ وہ عظیم ہستی ہے جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ تم نے میرے محبوب کے چہرے پر انوار پر نظریں ڈال لی ہیں۔ میرے رسول کو دیکھنے والوں ایمان کی حالت میں میں رب آسمانوں سے اعلان کر رہا ہوں، میں نے تمہارے چہروں کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا۔ اتنی عظیم ہستی ہے، 3 مرتبہ نماز پڑھی، آپ نے فرمایا آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ کیوں؟ رکوع بھی کیے، سجود بھی کیے، قیام بھی کیا، تشہد بھی کیا، وضو بھی کیا، ٹائم بھی نکالا، گھر سے چل کے آئے، اتنا ٹائم دینے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ عربی گرامر میں
ارج فصلی فانک لم تصلی، یہ جو لم ہے نا، لم، اسی عربی گرامر میں، جو عربی گرامر کو جاننے والے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے، یہ جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے اس کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے کہ ماضی میں آپ نے یہ کام کیا ہی نہیں۔ صحابی 3 مرتبہ نماز پڑھ کے آیا ہے، آپ فرما رہے ہیں آپ نے نماز پڑھی ہی نہیں، وجہ کیا ہے؟ ایک کمی تھی، صرف ایک کمی، باقی ساری نماز رسول اللہ کی نماز کی طرح تھی، صرف ایک کمی تھی، وہ کیا؟ رکوع و سجود میں اعتدال نہیں تھا، رکوع و سجود میں ٹھہراؤ نہیں تھا، رکوع و سجود کے اندر اطمینان نہ تھا، جلدی جلدی رکوع سجدے کیے، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق رکوع نہیں، پوری نماز رد کر دی گئی ہے، رسول اللہ کی طریقے کے مطابق سجدہ نہیں، پوری نماز رد کر دی گئی ہے، فرمایا آپ نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ 3 مرتبہ نماز پڑھنے والا بندہ، آپ فرما رہے ہیں آپ نے نماز نہیں پڑھی، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کی نماز رکوع اور سجود محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے طریقے کے مطابق نہیں تھا۔ اگر آپ کے طریقے کے مطابق ہو، نماز نفلی ہے، فرضی نہیں، نفلی نماز پڑھنے والا وضو کرنے کے بعد 2 رکعتیں ادا کر رہے ہیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی سیرت اور آپ کے پورے طریقے کے مطابق، اللہ کی قسم بلال چلتا زمین پہ ہے، اس کے قدموں کی آہٹ اللہ کی جنت میں سنائی دے رہی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ 2 رکعتیں جو پڑھ رہے ہو، رب کو یہ آپ کی 2 رکعتیں پڑھنا اتنا پیارا لگتا ہے، ہر چیز رسول اللہ کے طریقے کے مطابق، ہاتھ باندھنا اللہ کے نبی کی سنت اس کے مطابق، رفع الیدین کرنا رسول اللہ کے طریقے کے مطابق، قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدے کرنا، تشہد میں بیٹھنا، مکمل رسول اللہ کے طریقے کے مطابق۔ 2 رکعتیں نفلی پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نفل پڑھے، 2 نفل فرضی کی بات نہیں ہو رہی، 2 نفل پڑھے، فجر من صلی، جس نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی، ثم قعد یذکر اللہ، پھر اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا، انتظار کیا، حتی تطلع الشمس، حتیٰ کہ سورج طلوع ہوا، سورج طلوع ہونے کے بعد صلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھی ہیں، کتنی رکعتیں؟ 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے طریقہ، میری سنت، میری سیرت کے مطابق 2 رکعتیں پڑھے، اللہ رب العزت اسے کتنا اجر عطا فرمائیں گے؟ فَلَهُ أَجْرُ الْحِجَّةِ وَالْعُمْرَةِ تَامَّةً، مکمل ایک حج، مکمل ایک عمرے کا رب کائنات اسے اجر اور ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ 2 رکعتیں نفلی پڑھی ہیں، جو فرض پڑھے اس کا کتنا اجر ہوگا؟ نبی کا صحابی ہے، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نماز نہیں، آپ نے فرمایا آپ نے پڑھی ہی نہیں۔ میرے عزیزو، جو عمل بھی آپ کرتے ہیں، میں نہ تو تنقید کرنا چاہتا ہوں، نہ ہی میرا دل کسی کا دل دکھانے پہ ہے، نہ ہی میں کسی کو پشیمان اور پریشان کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک امانت کے طور پہ اللہ سے ڈرتے ہوئے آپ تک آواز پہنچانا چاہتا ہوں۔ جو میرے بھائی میلاد النبی مناتے ہیں، ان سے میرا صرف اتنا ہی درد مندانہ میرا پیغام ہے، وہ ذرا تلاش تو کریں صحیح بخاری سے، وہ تلاش تو کریں صحیح مسلم سے، سنن ابی داؤد سے، سنن ترمذی سے، سنن نسائی سے، ابن ماجہ سے، مستدرک حاکم سے،
سنن کبرا بہقی سے، مسند احمد سے 250 مسانید، 500 موطئات لکھے گئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں سنن پہ لکھی جانے والی کتابیں. ان ساری کتابوں سے جو آپ کو میسر آتی ہیں، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کبھی کوشش تو کریں، کبھی کوشش تو کریں. کیا اگر صحابہ کرام یہ کام کرتے تو اس وقت تاریخ والوں نے نہیں لکھنا تھا؟ حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں یا نہیں پہنچی؟ پہنچی ہیں. یہ میلاد ہی نہیں پہنچنا تھا، میلاد منانا یہی نہیں پہنچنا تھا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی میں گشت کرتے، رات کی تاریکی میں گشت کرتے، اور ایک دیہاتی عورت جو اپنے بچوں کو لیے بیٹھی ہوئی ہے، بچے بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں. حضرت عمر فرمانے لگے ما بال ہؤلاء الصبیان، ان بچوں کا کیا معاملہ، یتزاغون، رو رہے ہیں. کہا پوچھنے والے ان میرے بچوں نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا. کہا آپ نے امیر المومنین سے بات کرنی تھی. کہا امیر المومنین کو نہیں پتا، اللہ بیننا و بین عمر، ہمارے درمیان اور عمر کے درمیان فیصلے قیامت والے دن رب کرے گا. ایک دیہاتیہ عورت نے جملہ بولا تھا، اسے ایک جملے نے 22.5 لاکھ مربع میل کے حکمران کے پسینے چھڑا دیے. خود گئے بیت المال سے بوری میں سارا راشن ڈالا. غلام کہتا ہے میرے کندھوں پہ رکھے، حضرت کہتے ہیں میرے کندھوں پہ رکھے. کہا ایک بات سن لو، اسلم انت تحمل وزری یوم القیامہ، کیا قیامت کے دن میرے بوجھ اٹھا لو گے؟ کہا قیامت کے دن تو ہر کسی کو اپنا ہی بوجھ اٹھانا پڑے گا. امیر المومنین فرمانے لگے پھر یہ بوجھ بھی آج عمر بن خطاب کو ہی اٹھانے دو. 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران دیہاتیہ عورت کے یتیم بچوں کا باورچی بنا ہوا ہے. اور امام ابن کثیر نے لکھا ہے حضرت عمر پھونکے مار مار کے آگ جلا رہے ہیں. والدخان یتخلل من لحیتہ، دھواں داڑھی سے نکل نکل کے جا رہا ہے. او میرے بھائیوں، میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں رات کی تاریکی میں یہ سارا کچھ ہوا، تاریخ میں لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ رات کے سناٹے میں، رات کی سیاہ چادر میں یہ سارا کچھ ہوا. 1450 سال کے بعد آج بھی آپ سن رہے ہیں. جائیے تاریخ ابن کثیر کو اٹھائیے، پڑھیے. امام ابن کثیر نے تاریخ ابن کثیر میں لکھا ہے رات کی تاریکی میں کیا جانے والا یہ عمل اگر تاریخ کے سینے پہ رقم ہے، پھر عید میلاد النبی کیوں نہیں لکھا جانا تھا؟ اگر صحابہ نے جلوس نکالے ہوتے کیوں نہیں لکھے جانے تھے؟ سوچیں، سمجھیں، غور کریں. ادھر نماز رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں، نماز ساری نہیں، رکوع و سجود میں اعتدال نہیں تو وہ نماز نہیں. اگر بالکل ہی آپ کا طریقہ نہ ہو تو پھر اجر کہاں سے لوگے؟ کہاں سے ملے گا اجر؟ اور یہ بات یاد رکھیں، اجر اور ثواب اس کے لیے پیمانہ اللہ نے زیادہ عمل کو نہیں بنایا، زیادہ کام کرنے کو اللہ نے اجر کا پیمانہ نہیں بنایا. اجر کا پیمانہ بنایا ہے رسول اللہ کی سیرت کو. میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، ان کی شادی ہوئی. ان کے والد محترم نے اپنی بہو سے پوچھا کچھ دنوں کے بعد، بیٹا آپ نے میرے بیٹے کو کیسا پایا ہے؟ میرا بیٹا آپ کا شوہر ہے تو آپ نے میرے بیٹے کو کیسا پایا ہے؟ کہنے لگی آپ کا بیٹا بہت اچھا ہے، بہت لائق ہے، بہت نیک ہے، بہت صالح ہے، اللہ والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے. جب سے نکاح ہوا ہے ایک دفعہ بھی میرے بستر پہ نہیں آیا.
کیا کرتا ہے؟ کہا سارا دن روزے کی حالت میں گزارتا ہے، ساری رات مصلی کی پشت پہ گزارتا ہے۔ گجرانوالہ کے میرے دوستو، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر ابھی بھی ہمارے دماغوں کے دریچے نہ کھلے تو پھر نہیں کھل سکتے۔ سارا دن قیام، سارا دن روزہ، بھوکے پیٹ، ساری رات مصلی کی پشت پہ قیام ہو رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ شاگرد ہے، آپ کا تلمیذ ہے، یہ اس کی کیفیت ہے، محبوب اسے سمجھائیں۔ آپ نے فرمایا بلاؤ عبداللہ کو، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے آپ کی حدیث کی اتنی خدمت کی ہے، اتنی خدمت کی ہے، آپ جو کچھ فرماتے حضرت عبداللہ ابن عمر لکھ لیتے، عبداللہ ابن عمر لکھ لیتے۔ صحابہ کرام نے کہا عبداللہ آپ سب کچھ ہی لکھ لیتے ہو؟ اللہ کے رسول کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، آپ کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی غمی میں ہوتے ہیں، آپ سب کچھ نہ لکھا کرو، اللہ کے رسول سے پوچھ بھی لیا کرو۔ تو محبوب نے کیا فرمایا؟ صحابہ کرام نے یہ حضرت عبداللہ بن عمر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات آپ کے سامنے پیش کی کہ مجھے ساتھی یہ کہتے ہیں، آپ نے فرمایا اکتب یا عبداللہ والذی نفسی بیدہ ما یخرج من فمی الا الحق، عبداللہ جو کچھ میری زبان سے نکلتا ہے تو لکھ لیا کر، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کی جان ہے، ما یخرج من فمی الا الحق، میری زبان سے حق کے علاوہ اور کچھ نکلتا ہی نہیں۔ لائیں کوئی دنیا میں ایسا پیر، کوئی دنیا میں ایسا مولوی، کوئی دنیا میں ایسا فقیہ، کوئی دنیا میں ایسا محدث، کوئی ایسا گدی نشین جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میری زبان سے جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے، سچ نکلتا ہے۔ ہم نے اس ہستی کو مانا ہے، ہم اس ہستی کی طرف بلاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے امام ابو حنیفہ کی تقلید کرو، کوئی کہتا ہے امام شافعی کی تقلید کرو، کوئی کہتا ہے سلسلہ چشتیہ کے ساتھ جڑ جاؤ، کوئی کہتا ہے قادریوں کے ساتھ مل جاؤ، کوئی کہتا ہے سیفی بن جاؤ، کوئی کہتا ہے فلاں آستانے کے ساتھ جڑ جاؤ، کوئی کہتا ہے فلاں مزار کی سرکار کے آستانے میں چلے جاؤ۔ لیکن اللہ کی قسم اہل حدیث کی یہی دعوت ہے، لوگوں ہم نے پیر اسے مانا ہے جس کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے رب اسے قرآن بنا دے یا رب نے اسے حدیث بنا دیا ہے۔ ہم نے اس ہستی کو اپنا پیر مانا ہے اور اس ہستی کی تعلیمات سے ہم نے انشاءاللہ اپنے آپ کو آراستہ کیا ہے۔ فرمایا اکتب یا عبداللہ، عبداللہ جو کچھ میری زبان سے نکلتا ہے لکھ لیا کرو، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ حق ہی نکلتا ہے۔ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنے والے لوگ امام صاحب کے بارے میں بڑی ساری باتیں کرتے ہیں، اللہ امام صاحب پہ رحم فرمائے۔ امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ امام صاحب سے کسی نے پوچھا امام صاحب اگر آپ کی کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ امام صاحب فرمانے لگے میری بات رسول اللہ کے فرمان کے خلاف آ جائے تو میری بات کو دیوار کے ساتھ دے مارو اور کائنات کے امام کی حدیث کے ساتھ چمٹ جانا، اللہ کے نبی کی حدیث سے کہیں بیگانے نہ ہو جانا۔ کہا عبداللہ مجھے پتا چلا ہے آپ رات قیام کرتے ہو، دن سارا روزے میں رہتے ہو۔ جی اللہ کے رسول اسی طرح ہی۔ کتنے اجر کا اعلان ہونا چاہیے تھا؟ اگر زیادتی کی بنیاد پر، اعمال کی کثرت کی بنیاد پر اجر ملتا ہوتا تو پھر عبداللہ ابن عمر کے اجر کا اندازہ ہونا لگائے ذرا کہاں تک پہنچتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں بات ختم کر دی۔ آپ نے فرمایا لا صام من صام الابدا، جس نے روزانہ روزے رکھے اس کے روزے کی کوئی ویلیو نہیں، رب کائنات اس کا کوئی روزہ قبول نہیں فرماتے۔
جس نے ساری رات قیام کیا اس کے قیام کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ محبوب ساری رات نہ بیدار ہوا کریں، رات کا کچھ حصہ عبادت کر لیا کریں اور باقی رات کچھ سو بھی لیا کریں۔ اگر ایک بندہ کہتا ہے میں ساری رات قیام کرتا ہوں، اللہ کہتا ہے تیرے قیام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے سارا دن روزہ رکھتا ہوں، رسول اللہ نے فرمایا لا صام من صام الابدا، جو مسلسل روزے رکھتا ہے اس سے روزے کا کوئی اجر نہیں ملتا۔ ایک روزہ رکھے، ایک روزہ نفلی، باعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفہ، اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتے ہیں۔ ایک نفلی روزے کا اجر ہے، ایک نفلی روزے کا اجر، ایک نفلی روزہ اجر کتنا بڑا، ادھر مسلسل روزے اجر کوئی نہیں۔ کیوں؟ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے، محمد کریم علیہ السلام کی مہر نہیں لگی۔ کائنات کے امام، جہانوں کے پیر، رحمت للعالمین، امام المرسلین، سید الاولین والآخرین، امام کائنات، امام الکل، ختم الرسل، ہادی السبل، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ جب آپ کا طریقہ نہیں ہے، 1000 سال عبادت کرتا رہے، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق عبادت ہوگی، اللہ کہتے ہیں تب قبول کروں گا۔ اگر میرے محبوب کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگی، میں رب تیری عبادت کو رد کر دوں گا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ عبداللہ سے کیا کرو، ایام 20 کے 3 روزے رکھ لیا کرو۔ ایام 20 کے 3 روزے، 13 چاند کی 13، 14 اور 15، 13، 14، 15 ایام 20 کے 3 روزے ہر مہینے میں رکھ لیا کرو۔ رب کائنات ہر مہینے کے پورا مہینہ روزہ رکھنے کا اجر عطا کریں گے۔ اگر 12 مہینوں میں ہر مہینے میں آپ نے 3 روزے رکھے، اللہ آپ کے نامہ اعمال میں 1 سال کے روزوں کا اجر لکھ دے گا۔ عمل کی کثرت فائدہ مند ہے یا رسول اللہ کا طریقہ فائدہ مند ہے؟ جی بولیں۔ عمل کی کثرت نہیں دیکھی جاتی، اگر کثرت دیکھی جاتی تو پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاباش ملتی۔ ایک اور مثال سنیں، سنن ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نے ایک آدمی کو دیکھا نماز پڑھ رہا تھا، رکوع و سجود جلدی جلدی کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا منذ کم تصلی ذالک، آپ اس طرح کی نماز کب سے پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگا منذ 40 سنہ، کتنے سال؟ 40 سال سے اس طرح نماز پڑھ رہا ہوں۔ 40 برس بیت گئے، 40 برس کا طویل عرصہ گزر گیا اس طرح نماز پڑھتے۔ حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں اگر تو اس طرح لو مت علی ھذا مت علی غیر فطرت الاسلام، اگر تجھے اس حال میں نماز پڑھتے ہوئے موت آ جاتی، میں رسول اللہ کا صحابی تجھے رسول اللہ کی دین کی روشنی میں بتلا رہا ہوں، تو فطرت اسلام سے ہٹ کے مرتا، تیری موت فطرت اسلام پہ نہ ہوتی۔ 40 سال نماز پڑھنے والے کو یہ وارننگ دی جا رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نماز میں رکوع و سجود میں اعتدال نہیں ہے، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ عمل پہ جب تک رسول اللہ کی مہر نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب آئیے ذرا دیکھنا ہے، عید میلاد النبی منانا یہ رسول اللہ کی سنت ہے؟ کبھی آپ میں سے کسی نے کسی مولوی سے سنا ہے کوئی مولوی کہے کہ عید میلاد النبی منانا رسول اللہ کی سنت ہے؟
فرض ہے، سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، کبھی سنا آپ نے؟ بھائی اس کا کوئی وجود نہیں۔ یہ کب شروع ہوا؟ امام مقریزی کی کتاب ہے، 8 جلدوں میں یہ کتاب ہے، عربی زبان میں لکھی گئی ہے، المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار۔ اس کتاب کے اندر امام مقریزی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، ان اول من احدثها بالقاہرہ ہم خلفاء الفاطمیون، یہ سب سے پہلے جن لوگوں نے میلاد النبی منایا تھا یہ مصر کے فاطمی خلیفہ شیعہ تھے، انہوں نے 6 میلاد ایجاد کیے تھے۔ کتنے میلاد؟ 6 میلاد انہوں نے ایجاد کیے۔ پہلا میلاد رسول اللہ کا، دوسرا میلاد حضرت علی کا، تیسرا میلاد سیدہ فاطمہ کا، چوتھا میلاد حضرت حسن کا، پانچواں میلاد حضرت حسین کا، چھٹا میلاد موجودہ حکمران کا۔ 6 میلاد مناتے تھے۔ اس کے بعد پھر کچھ عرصہ یہ اس طرح سلسلہ چلتا رہا، درمیان میں کچھ گیپ پڑا۔ اس کے بعد پھر مظفر الدین ایک بادشاہ آیا، اس نے باقی رافضیوں کے، شیعوں کے تیار کردہ 5 میلاد ترک کر دیے اور رسول اللہ کا میلاد اس کو اس نے جاری کیا۔ اور پھر امام یاقوت حموی نے معجم البلدان میں لکھا ہے کہ وہ اتنا عیاش اور بدماش قسم کا حکمران تھا کہ جب میلاد مناتا تو کیا کرتا؟ ناچنے والیاں، رقاصائیں وہ بلاتا، گانے چلتے، شباب و کباب کی محافل ہوتی، سرنگیاں اور باجے بجتے، ڈھول وہاں استعمال کیے جاتے، اس طرح کے وہ سارے کام کرتا تھا۔ یہ 4 صدی ہجری میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 400 سال بعد، کتنے سو سال بعد؟ 400 سال بعد شروع کیا جانے والا عمل آج میرے مسلمان بھائی، میری مسلمان بہنیں اسے دین سمجھ کے سارا سال میلاد کرواتے ہیں گھروں میں۔ بھائیو، جو میں نے آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں مثالیں رکھی ہیں، ان احادیث کی روشنی میں آج آپ نے اپنے ہی من میں ڈوب کے ذرا فیصلہ کرنا ہے، اپنے ہی من میں ڈوب کے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ دین ہے، کیا اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے۔ اگر تو یہ دین ہے پھر بھائی ہمیں بھی مطمئن کرو، ہمیں بھی بتلاؤ، ہم بھی آپ کے ساتھ لگیں۔ اگر دین نہیں تو پھر ہماری بھی نہ مانو، اللہ کے نبی کی مانو۔ ہم کون ہیں ہم اپنی سنائیں؟ کیا حیثیت ہے عبدالرزاق اظہر کی کہ اپنی بات کرے؟ اللہ کی قسم، میرے جماعت کا کوئی خطیب ہو، کوئی ادیب ہو، میری جماعت کے محدثین، میری جماعت کے مدرسین، میری جماعت کے علماء اللہ کے فضل و کرم سے، میرے اللہ کی عظمت کے صدقے سے بات کرتے ہیں، یا رب کے قرآن سے کرتے ہیں یا محمد کریم کی حدیث سے کرتے ہیں۔ یہی ہمارا ماٹو ہے، یہی ہمارا ترہ امتیاز ہے۔ ہاں، جہاں کہیں ہم پھسل جائیں وہ ہماری غلطی ہے، وہ ہماری غلطی ہے۔ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے اور ہم مانتے ہیں ہم غلط ہیں۔ جہاں کہیں غلطی ہو جائے، ہماری کوئی اصلاح کرنے والا ہو، الحمدللہ ہم مانتے ہیں ہم غلط ہیں اور ہم ندامت اختیار کرتے ہیں، شرمندگی اختیار کرتے ہیں اس کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔